صفحہ نمبر 142، آیت نمبر 46، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وبینہما حجاب، اہلیان جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک آڑ واقع ہوگی۔ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اعراف پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، جنت والوں کو وہ لوگ آواز دیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو۔ لم يدخلوها، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وهم یطمعون، مگر خواہش ان کو جنت میں داخلے کی ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی دوزخ والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جنت والوں کا اور دوزخ والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ساتھ اعراف والوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار واقع ہو جائے گی، درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے اور نہ دوزخ میں ہوں گے، ان کو کہتے ہیں صاحبان اعراف۔ اعراف وہ جگہ ہے جو نہ دوزخ ہے اور نہ جنت ہے۔ اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعراف والے کون سے لوگ ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اعراف والے وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اور نیکیاں آپس میں برابر ہوں۔ وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، درمیانی جگہ اعراف میں ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراف سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو وہاں ارشاد فرمایا کہ اعراف سے وہ لوگ مراد ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہوں اور جہاد میں رتبہ شہادت ان کو نصیب ہو جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی ان کو جنت میں جانے نہیں دے رہی، اور جہاد میں شہادت ان کو دوزخ سے روک رہی ہے، تو وہ درمیان میں ہوں گے۔ اعراف والوں کے متعلق یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ اختتام پہ پہنچ جائے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اعراف والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
اسی طرح بعض روایات میں یہ کفار کے جو نابالغ بچے دنیا سے چل بستے ہیں، مشرکین، کفار، غیر مسلموں کے بچے، تو ان کے متعلق بھی ایک قول یہ ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے اور ان کا ایمان ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ اعراف میں ہوں گے، نہ ان کو کوئی بہترین جزا ہوگی اور نہ ان کو کوئی سزا ہوگی۔ اور ایمان والے بالآخر اپنے جرائم کی سزا بھگت کے جنت میں ضرور بضرور آئیں گے، لیکن دوزخ میں ایک دن گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک روایت میں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ایک روایت میں کہ 1000 سال کا دن ہوگا، 500 سال کا دن ہوگا۔ تو احادیث مبارکہ اور آیات مختلف ہیں، تو ان میں تطبیق یہ ہے کہ وہ مجرموں کی جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بڑے مجرم ان کے لیے بڑا لمبا، کم مجرم ان کے لیے کم لمبا دن ہوگا۔ بس نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ سے اپنے فضل کی امید، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ اللہ آپ کے فضل کی امیدوار ہیں۔ فضل والا معاملہ یہ دعا جو ہے بڑی بہترین ہے۔ کبھی اپنے اعمال کا بدلہ نہ مانگنا، یا اللہ میں نے جتنی عبادت کی اس کا بدل مجھے عنایت فرما، یہ بہت جاہلانہ جملہ ہے۔ اے اللہ آپ نے ہی اپنے فضل سے ہمیں ایمان دیا، نیک اعمال کی توفیق آپ کے فضل سے ہوئی، اب اپنے فضل سے ہی ہمیں اپنی رضا سمیت موت نصیب فرما کے جنت عنایت فرما۔ اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جوتے اس کے ہاتھ میں، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ واقعی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور جوتے ہاتھ میں بیٹھ گیا مجلس میں، لیکن مجلس کے اختتام پہ ہمیں وہ بندہ نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول کی مجلس سے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا کچھ دیر بعد، وہ جنتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ آج ان کو نگاہ میں رکھوں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی میں نے کوشش کی، لیکن مجھ سے غائب ہو گیا، میں اس کو پانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے دل میں خواہش کی کہ اگر کل کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، تو فوراً اسی وقت اپنی جگہ چھوڑ کے جا کے اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا کہ موقع ضائع نہ ہو۔ مجلس کے اختتام پہ کون ہے، کہاں جاتا ہے، کیا عمل کرتا ہے،
تو میں اس کے عمل کی تحقیق کروں۔ تو تیسرے دن اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا اور جوتے ہاتھ میں اٹھائے گا اور وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد ایک بندہ آیا، جوتے اٹھایا اور مجلس میں بیٹھ گیا، تو میں فوراً جا کے ان کے پیچھے لگ گیا کہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجلس کے اختتام پہ میں ان کے پیچھے لگا رہا، تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں تقسیم ہو گئے، یہ یک طرف راستے پہ نکل گیا، میں بھی ان کے پیچھے۔ کچھ دیر چلا تو پیچھے دیکھا، مجھے کہا کہ مجھ سے کوئی مقصد اور غرض ہو تو بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہاں آپ سے ایک غرض اور مقصد ہے۔ کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ تو وہ صحابی فرماتے میں ان کے ساتھ گیا تو اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا اور رات ہو گئی۔ اس نے بھی آرام کیا، میں نے بھی آرام کیا۔ اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، میں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح کی نماز کے بعد اس نے کہا کہ کوئی خدمت ہو میرے ذمہ تو بتا۔ تو میں نے کہا کہ مقصد اور خدمت یہ ہے کہ کل تیسرا دن تھا کہ اللہ کے رسول مسلسل فرما رہے تھے کہ ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہے، اور نشانی بھی بتلا رہے تھے کہ وہ اپنے جوتوں کو اٹھا کے ہاتھ میں لیے ہوئے داخل ہوگا۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ رات بھر ٹھہروں، آپ کے کوئی نیک اعمال دیکھ لوں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ کے متعلق جنت کی بشارت وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ اعمال آپ کے معلوم کرنے تھے کہ وہ کون سا خاص عمل ہے۔ تو لیکن یہ ہوا کہ میں تو آپ کے ساتھ رکا، تو آپ تو معمول کے مطابق رات کو سو گئے، اور رات بھر آپ نے بھی آرام کیا، میں نے بھی آرام کیا، اور آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، اور اللہ کے رسول آپ کے متعلق جنت کی بشارت فرما رہے ہیں، آپ فرضی نماز میں شریک ہو گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میری عبادات اتنی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کسی کے لیے بھی حسد نہیں ہے کہ اللہ اس کو یہ نعمت کیوں دی۔ بس جس کے متعلق کسی اس کی خوشحالی کا سنتا ہوں تو دل میں کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا، اور یہ کہتا ہوں یا اللہ وہ بھی آپ کا بندہ ہے، اگر آپ نے اس کو دیا تو وہ بھی آپ کا بندہ ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، باقی عبادات روزے ایسی کوئی لمبے معمولات میرے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس میں واپس جا رہا ہوں، وہ مجھے جو مقصد کی بات تھی وہ مل گئی کہ جو دل حسد سے پاک ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے، چاہے اس کے نیک اعمال کم بھی ہوں تو اللہ اس کو جنت عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حسد ایک مہلک مرض ہے، یہ دراصل اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اللہ جب دے رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ اس سے لے لینا، یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔
تو اعمال کی بھی کوشش ہو، اور ساتھ جو یہ روحانی امراض ہیں، حسد، بغض، کینہ، چغلی، بے-جا غصہ، اور یہ روحانی امراض کا بھی علاج ہو جیسے جسمانی امراض کا علاج ہوتا ہے، تب جا کے جنت اللہ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان آڑ واقع ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے چہروں سے پہچان لیں گے لوگ ان کو۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ اعراف والے جنتیوں کو آواز دیں گے ان سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن ان کو جنت میں داخل ہونے کی آرزو ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی دوزخ والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں سے شامل نہ فرما۔ اے اللہ، حسد، بغض، کینہ، تمام روحانی امراض سے ہماری حفاظت فرما، عبادات کی توفیق عنایت فرما، اپنا فضل فرمایا اللہ، کرم فرما، رحم فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔